بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان: یہ تمہارا بیٹا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحرا نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ اس میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر رہ گئی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا بدلی وہیں ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحرا، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحرا بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اس سے بھی بلا لیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائیں، اور میں نے اس سے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحرا کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ بحرا نے یہ منظر صاف دیکھا۔ وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بحرا آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزا کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیے۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزا بتوں کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہیں۔ اب بحرا بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادت کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسے کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران رہے تھے۔ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحرا ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحرا نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ فوت ہو چکے ہیں، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحرا بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا ابھی تھوڑے عرصے ہی پہلے انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتا ہی بحرے نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحرا کی باتیں سن کر خوب زدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں، ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلے میں بھی بالکل محفوظ رکھا۔ جہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ آپ نے خود بیان فرمایا، ایک قریشی لڑکا مکہ کے بلائی حصے میں اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں، وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، اچھا۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا۔ میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائی دی۔
میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کی فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگی، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ آپ واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے اسے واقعہ سنا دیا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ قریش کے لغو مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ قریش کے ایک بت کا نام بونا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے تھے، اس کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرتے، سر مڈاتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنے قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے۔ اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے لیکن آپ ہر بار انکار ہی کرتے رہے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ آپ کی پھوپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ آپ سے بولیں تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی کہا محمد آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں میں جب بھی بونا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قد آور آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے ویڈیوز تمام آپ تک پہنچتے رہے۔ بہت بہت شکریہ۔